روشنی ڈالیں موجودہ حالات پر کہ جو حکومت ہے اس وقت بالکل ناکام ہو چکی ہے ہر سطح پر پاکستان میں. یہ آیا کہ اپنی مدت پوری کرے گی یا کہ بھٹو والی سرکار دوبارہ آنے والی ہے. فوج جو کسی بھی صورت میں کوئی بھی جمہوری شخص یہ نہیں چاہتا کہ فوج آئے. فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. تو ایسا نہ ہو کہ فوج دوبارہ آ جائے اور پھر 10 سال کے بعد کوئی عمل ڈکٹیٹر آ جائے تو وہ جو ہے نا پھر جس طرح مشرف صاحب نے کے دور میں جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ اس کے دور میں زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں. اسی طور پر تھوڑی کرپشن کم ہوتی ہے لیکن لانگ ٹرم پر اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں جتنے بھی آپ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی میں غیر سیاسی ہوں, میں سیاسی نہیں ہوں. انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان سیاسی ہے اور حیوان غیر سیاسی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جنگل میں جب شیر حملہ کرتا ہے دوسرے جانوروں کا, ایک کو وہ پکڑ لیتا ہے باقی سب بھاگ جاتے ہیں. اگر وہ سیاسی ہوں تو وہ شیر کے سامنے اگر کھڑے ہو جائے تو وہ شیر کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن وہ غیر سیاسی. اسی لیے کہ آپ جتنے بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں کہ سیاست کے ساتھ دلچسپی رکھیں اور اس سے اپنے حقوق کے تفظ کے لیے جدوجہد ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ناانصافی نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. جناب ہماری تحصیل ڈڈیال حلقہ L1 کی شام راجہ علی زمان آپ کی خدمت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگ حاجی بشیر صاحب صدر محفل, میرے انتہائی قابل احترام بھائی سابق لارڈ میئر راجہ قربان صاحب, میرے عزیز بھائی راجہ اکنواز صاحب, راجہ زبیر صاحب, راجہ راشد صاحب, جتنے بھی یہاں پہ میرے بھائی تشریف فرما ہیں, میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس سوسائٹی کے اندر جہاں ہر شخص بہت مصروف ہے تو آپ نے یہ قیمتی لمحات جہاں میرے لیے نکالے, اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں. اور خصوصی طور پر میں اہلیان جلیار والوں کا, میں اگر ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہوں تو میں ان کا نقصان نہیں چکا سکتا. یہ مجھے جس طرح حاجی صاحب آج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے الیکشن میں بھی میرے ساتھ تھے, ہر جگہ میرے ساتھ بیٹھے رہے, ہر جگہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. اور آپ سب لوگوں نے جہاں ان کے ساتھ تعاون کیا وہاں ان کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے انگلینڈ کو چھوڑا, وہاں گئے اور وہاں پہ بھی بہت محنت کی اس الیکشن کے اندر, اور اپنا جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے, میں سچی بات ہے کہ اس کو میں ساری زندگی جو ہے وہ بھلا نہیں سکتا ہوں. تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھے, یہاں تھے. میں اس ناطے سے, اس دھرتی کے ناطے سے, اس علاقے کے ناطے سے, اس گاؤں کے ناطے سے میں آپ سب لوگوں کا, کیونکہ آپ کے عزیز وہاں پہ موجود تھے, آپ کے بھائی وہاں پہ موجود تھے, آپ کے تعلقدار موجود تھے, آپ کے دوست موجود تھے, آپ سب لوگوں کا ایک کنٹریبیوشن ہے اس میرے الیکشن میں. اس کے لیے میں آپ کا بہت احسان ہوں, آپ کی بہت مہربانی ہے میرے لیے. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, وہ کہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جس طرح راجہ قربان صاحب نے میرے متعلق کچھ باتیں کی ہیں, میں ان کا مشکور ہوں. میں بنیادی طور پر ایک سیاست کا طالب علم ہوں. میں نے بہت بچپن میں زمانہ طالب علمی میں نے سیاست کا آغاز کیا, اور اللہ کی مہربانی سے میں نے ایسے خوبصورت فکر اور سوچ کے اندر میری پرورش ہوئی ہے, جس میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک انسانیت کا درس لے کر میں سوسائٹی کے اندر گیا ہوں. اور اللہ کی مہربانی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جب تک میں زندہ ہوں مجھے توفیق دے کہ میں انسانیت کی خدمت کرتا رہوں. اور اس کے لیے میں ہمیشہ اپنے آپ کو میں نے وقف کر رکھا ہے, میں نے انسانیت کی خدمت کا تیار کیا ہوا ہے. اور جب تک اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی مہربانی سے میں زندہ ہوں, انشاءاللہ اس ڈگر پہ چلتا ہوں.
زندگی کے اندر ہر انسان کو جس بھی سطح پر ہو اس کو بامقصد زندگی گزارنی چاہیے. جب آپ بامقصد زندگی گزاریں گے تو اس کا آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا, اس سوسائٹی کو فائدہ ہوگا, اس علاقے کو فائدہ ہوگا, اس گاؤں محلے کو فائدہ ہوگا جس جگہ آپ رہتے ہیں. تو اسی طرح میں ایک عرصے سے میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے میں نے مختلف انداز میں لوگوں کی خدمت کی ہے. میں نے کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس تاریخ میں میرا حصہ نہیں ہے. جب محترم بینظیر بھٹو کا 87 میں دور تھا تو یہاں کشمیر, جب راجیو گاندھی آئے تو کشمیر کیونکہ یہاں پہ ووٹ اتار دیے گئے, اس وقت بھی میں نے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ رہ کر اڈیالہ جیل میں گیا اور اسٹیٹ بینک میں نے جا کر وہاں پہ مظاہرہ کیا, محترمہ کے خلاف مظاہرہ کیا, اس سوسائٹی کے خلاف مظاہرہ کیا, اس قیادت کے خلاف مظاہرہ کیا جو کشمیر کاغذ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے, اور اس کی پاداش میں نے 1.5 ماہ جو ہے نا اڈیالہ جیل میں گزارا. یہ میرا کسی پہ احسان نہیں ہے, وہ دھرتی ماں کا میرے اوپر قرض تھا جو میں نے چکانے کی کوشش کی ہے. جب بیرپور کے اندر ایکسٹینشن منگلا ڈیم ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ دعوے کرتے تھے. میرے مدد مقابل جو امیدوار تھے افسر شاہد صاحب یہ بڑے چیخ کر کہتے تھے, بہت لمبی تقریریں کیا کرتے تھے. انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی تھی نامنہاد کمیٹی جس کو اینٹی توسیع کمیٹی کا نام دیا گیا تھا. لیکن جب وقت آیا قربانی پہ دینے کا تو یہ جب تقریریں کرتے تھے تو بڑے بانگے دل یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ڈیم, وہ بعض اوقات اپنی زبان میں بھی تقریر کیا کرتے تھے تو اپنی زبان میں کہا کرتے تھے کہ یہ جیویاں اساں نہ ڈبڑ دینے, یہ جیویاں ڈبونے واسطے ساڑیاں لاشاں پر گزرنا پہ سی, یہ جیویاں ڈبونے واسطے اساں نے خونے پر گزرنا پہ سی. لیکن جب خون دینے کا وقت آیا, ہم روپیال ہوٹل کے باہر ہم جو ہے نا ایک فنکشن کی شکل میں موجود تھے اور میرا اس وقت ایک جموں کی کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ تعلق تھا. تو میں نے اس فیصلے کے مطابق, مرزا معروف صاحب یہاں پر تشریف لائے, میں ان کا بھی مشکور ہوں, تو ہم نے اپنے فیصلے کے مطابق جب وقت قریب آیا تو میں نے کہا جی کہ اب ہم وہ وقت آ گیا ہے خون دینے کا, تو لہٰذا ادھر سے مشرف آ رہا ہے, ادھر سے ہمارا قافلہ جائے گا. تو افسر شاہد نے آخری لمحات تک یہ کوشش کی کہ اس قافلے کو روکا جائے, انتظامیہ کے ساتھ مل کر. جتنی بھی وہاں پہ انتظامیہ تھی وہ سارے میرے جاننے والے تھے, سب نے کوشش کی, مجھے بھی کوشش کی, لیکن میں نے کہا نہیں, ہم ایک عزم لے کر آئے, اس عزم پہ چلیں گے, یہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی, ہم جائیں گے جہاں پہ ہم نے جانا ہے. تاریخ اس بات کی کہا, مرزا صاحب اس بات کے گواہ ہے, سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں. انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی آخری ٹائم پہ, کیونکہ عارف گرفتار نہیں ہو رہا تھا, نہ ہی عارف نے گرفتاری دینی تھی. کہ میں جو بات کہتا ہوں یہ میری باتیں اخبار میں بھی آئی ہیں اور میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس پہ میں پہرا دے سکوں, جو سخت ثابت ہو. جھوٹی بات کبھی میں نے زندگی میں نہیں کی ہے. ہم نے زبردستی پکڑ لیا عارف کو, ایک طرف سے میں نے پکڑا, ایک طرف اور ایک میرا ساتھی تھا, میں نے کہا اس کو نہیں جانے دینا ہے, اس کو ضرور, اس کو جو ہے نا صاحب قابلے میں رکھنا ہے, اس کو بھاگنے نہیں دینا ہے. آخری ٹائم پہ افسر شاہد اس کے قریب آیا. افسر شاہد نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا ان کے ساتھ شامل نہ ہو, آپ یہ مروائیں گے ایسا والے تم نہیں بھاگ سکو گے. میں نے کہا ضرور مروائیں گے, ہم نہیں اس کو جانے دیں گے, تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ, ورنہ تمہیں بھی میں لڑکوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی پکڑ لو, اس کو بھی نہیں جانا دینا ہے. افسر شاہد وہاں سے بھاگا, اسلام آباد چلا گیا. خون دینے کا وقت, باتیں کرنا آسان ہے لیکن عمل کرنا اس کا بڑا مشکل ہے. 1 ماہ تک واپس بیچارہ نہیں آیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کرنا آسان ہے, اس پہ ڈٹنا مشکل ہے. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی زندگی میں جو وعدہ کیا, جو بات کی, اللہ کی مہربانی سے اس پہ جو ہے نا ڈٹ کے اس پہ پہرا دیا اور اسی جگہ پہ آج بھی چل رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر میں شامل ہوا, سچی بات ہے, میں کسی کو قبیلے کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر نہیں شامل ہوا تھا, لیکن میں نے بہت تجزیہ کیا, میں نے بہت غور کی, میں نے بہت فکر کی کہ مجھے کس پارٹی کے اندر جانا چاہیے, کس پارٹی کے اندر جو ہے میں لوگوں کی بہتر انداز میں خدمت کر سکتا ہوں, کس پارٹی کے اندر جا کر میں جو ہے نا علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں. تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے ایک ایسی پارٹی کے اندر جانا چاہیے جس کی قیادت مخلص ہو, جس کی قیادت باکردار ہو, جس کی قیادت پر کرپشن کا دھبا نہ ہو, جس قیادت پر ریاست کے تشخص کے خلاف بات کرنے کا کوئی دھبا نہ ہو,
میں نے اس قیادت کا انتخاب کیا اور وہ قیادت مجھے راجہ فاروق حیدر خان کی شکل میں اور میاں نواز شریف کی شکل میں سامنے مجھے بہت سارے پرسوں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر بہت سارے لوگ آ کے مختلف کنبے قبیلے کے لوگ تھے. تو ایک بیماری ہے، ایک کینسر ہے جو ہماری سوسائٹی کو لگ گئی ہے. اس کینسر سے ہمیں نکلنا چاہیے. وہ برادریزم کی جو ہے نا جو کینسر ہے، اس کینسر سے ہمیں باہر جانا چاہیے. وہاں پہ کچھ لوگ آگے وہ مجھے کہنے لگے جی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بیرسٹر صاحب کو یہ صدر بناتے نون لیگ والے تو وہ بہتر تھا یہ یا فاروق حیدر کو جو بنایا نہیں ہو یا یہ بہتر ہے. میں نے کہا جی کہ میں بحثیت ایک سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے. کہ اگر مسلم لیگ نون اگر بغیر سوچے سمجھے بننی ہوتی تو اس وقت شاید بن جاتی جہاں بیرسٹر سلطان محمود صاحب 2-3 سال تک کوشش کرتے رہے اور ان کی قمیض انہوں نے پھاڑ دی پیچھے سے، لیکن نون لیگ نہیں بن سکی. یہ اس وقت نہیں بنی جب سردار سکندر ایاز خان صاحب نے بہت کوشش کی لیکن نہیں بن سکی. لیکن یہ اس وقت بنی جب راجہ فاروق حیدر کی شکل میں ایک انسان میاں صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ با کردار آدمی ہے، یہ ہمت والا ہے، یہ غیرت والا ہے، یہ ڈٹنے والا ہے، اس لیے میں نے مسلم لیگ نون بنایا. میں نے کہا یہ سب لوگ آپ اس بات کے گواہ ہیں. سردار سکندر ایاز صاحب کی بے شمار سٹیٹمنٹیں ہیں اس بات معاملے پر. انہوں نے کہا کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود کو بناتے ہو تو بنا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آزاد کشمیر کی قیادت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو بنانا ہے آپ بنا دیں. لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں، جو دن کو میرے پاس ہو شام کو ولدار بلائے تو ولدار کے پاس چلا جائے، رات کے آخری پہر میں اگر کوئی سپاہی بلائے تو ISI کے پاس چلا جائے. ایسے شخص کو میں جو ہے نا پارٹی کی قیادت نہیں دے سکتا ہوں اور نہیں دیا اس نے. اس کے لیے ہمارا قصور نہیں ہے. ایک با کردار شخص کو اس نے لانا تھا، ایک بار کردار شخص کو لایا ہے. اللہ کی مہربانی سے لوگ مطمئن ہیں، ہم تو پارٹی کے لوگ ہیں، لوگ بھی مطمئن ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ میاں صاحب نے کیا ہے. تو بعد میں جو میں اصل بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، میں نے پوچھا بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. ساری اس نے دوسرا کویشچن، ایک کویشچن میں نے اس کا جواب دیا، دوسرے کویشچن پہ وہ کہنے لگا تھی کہ اگر طارق فاروق کو آپ نے جنرل سیکرٹری نہ بنایا تو پھر تو اس پارٹی پہ بڑا الزام لگ جائے گا. میں نے کہا بھائی پارٹیاں کوئی برادری کی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں. اگر اس میرٹ پر ہم جو ہے نا امیدوار آفس بیرر بنانا شروع کر دیں کہ یہ یاد ہے، یہ گجر ہے، یہ راجہ ہے، یہ سید ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، تو یہ تو عہدے ہی پورے نہیں ہوتے ہیں. برادریاں صرف جو ہے نا جاٹ گجر راجے نہیں ہیں. یہاں پر جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان بستے ہیں، وہ سب جو ہمارے سیاسی سفر میں جو ہمارے قافلے کے اندر شامل ہیں. ہماری کوئی برادری نہیں ہے. ہماری برادری وہ ہے جو ہماری پارٹی کے اندر ہے، جو سیاسی طور پر ہمارا بھائی ہے، ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلتا ہے، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، جس بھی کنبے قبیلے کے ساتھ ہوتا لگ رہی ہے. اس لیے ہمارا میں نے کہا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کس پارٹی ہے. باخدا یہ اس نے 2 کویشچن کیے. میں نے اس کے بعد پوچھا، کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی. ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، جس بھی کنبے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. میں نے بہت لیٹ اس سے پوچھا، 2 کویشچنوں کے بعد میں نے پوچھا کہ میں نے کہا جی تم مجھے بتاؤ تمہارا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. وہ کہنے لگا جی میرا کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تعلق ہے، میرا افسر شاہد کے ساتھ تعلق ہے، یہ جس پارٹی میں جائے گا میں اسی پہ چلا جاؤں گا. میں نے کہا تو تمہیں کس مومن نے تمہیں یہ کہا ہے جو ہمیں مشورے دو کہ نواز شریف نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، طارق فاروق کو بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے. خدا کا خوف کرو یار، اس خوف سے نکلو، اس کینسر کا علاج کرواؤ. اس کینسر کو جب تک ختم نہیں کرواؤ گے یہ سوسائٹی آگے نہیں جائے گی. اس سوسائٹی کو آگے لے کر چلنا ہے، اس سوسائٹی کو پیچھے نہیں دھکیلنا ہے. دقیانوسی باتیں مت کرو. دقیانوسی باتیں کرنے سے معاشرے ترقی نہیں کرتے. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ خالد مرزا صاحب ہمارے علاقے کے خیری راجگان سے ان کا تعلق ہے. خالد مرزا صاحب یہاں پر MP بن گئے. یہ جب ڈڈیال گئے تو اس وقت کونسلر بھی 1-2 گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں مجھے ابھی یاد نہیں رہا. چودھری مطلوب صاحب نے رٹے والے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے دعوت دی وہاں پہ. تو خالد مرزا وہاں پر جب گیا تو بڑے برادری والے لوگ، بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قدم جو ہے نا زخمی کر رہے تھے اس کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے. مطلوب کو کہا میں نے کہا یار یہ خالد کے لیے تو اتنا تم قضیہ کر رہے ہو، گامے کے لیے بھی تو کبھی کر دیا کرو. گاما بھی اس کا رشتہ دار ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے اس کا. گاما اس کا پھوپھی داد بھائی ہے، یہ میں سچی بات کرتا ہوں. میں نے کہا گامے کو تو پانی بھی نہیں پینے دیتے ہو، گاما اگر کوئی بات کر دے تو گامے کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہو. اس لیے بات یہ ہے کہ
ہر انسان جو ہے وہ قابل احترام ہے. کسی بھی کنبے قبیلے کے ساتھ کوئی اگر تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے لیے